اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ روزہ کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، ٹھہر جانا۔ جب بی بی مریم علیہ السلام نے بولنا بند کیا تو قوم نے ان سے کہا کہ آپ بات کریں، تو انہوں نے اشارے سے کہا انی نذرت للرحمن صوما، بے شک میں نے رحمان کے لیے روزہ مان لیا ہے۔ یہ روزہ کھانے پینے سے رکنے کا روزہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اس آیت مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بی بی مریم کا مقصد یہ تھا بتانا کہ میں نے بولنے سے میں رک گئی ہوں اور اللہ کے لیے رک گئی ہوں۔ اسی طرح عربی زبان میں اس گھوڑے کو بھی صائم کہتے ہیں جو چل چل کر تھک گیا اور رک جائے، اس کے اس رکنے کی وجہ سے اس کو صائم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عربوں میں گھوڑا ایک جہاد میں جو لوگ شامل ہوتے تھے ان کے لیے ایک سواری کا کام دیا کرتا تھا، اور جہاد میں تو کھانے پینے سے خود بھی بندہ رکا رہتا ہے، موقع نہیں ملتا، تو گھوڑے کو بھی دانا دن کا نہیں دیا جا سکتا، لیکن اس کی پریکٹس تو کروانی ہوتی تھی۔ تو عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب موسم گرم ہوتا تھا تو ان کے پاس چارے کی کمی واقع ہو جاتی تھی، تو گرمیوں میں وہ اپنے گھوڑے کو مشق کروانے کے لیے جہاد کی اس کو روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ دن بھر بھوکا رہتا تھا گھوڑا، شام کو اس کو دیتے تھے یا صبح کے ٹائم کچھ کھانے کو دیتے تھے، نہ پانی دیتے تھے نہ کھانے کو چارہ دیتے تھے۔ تو ایسے گھوڑے کو کہ جس پر بھوک کی مشق کروائی جا رہی ہوتی تھی، اس گھوڑے کو بھی صائم کہا جاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے پرہیز کرنے کو روزہ کہتے ہیں۔ اور آج کی مقصد گفتگو کا یہی ہے کہ جو رمضان المبارک کہ روزے آئے ہوئے ہیں، ان روزوں کے بارے میں آج اس کوئی گفتگو کرے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے روزے کی تعریف ان الفاظ کے ساتھ کی ہے، وفی الشرع امساک مخصوص فی زمن مخصوص عن شیء مخصوص بشرائط مخصوصۃ، مخصوص وقت میں مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ یعنی خاص وقت ہو جیسے رمضان ہے، خاص شرائط ہوں، مثلا کیا شرائط ہیں کہ آپ نے نیت کر لی روزے کی، اب کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، ازدواجی تعلقات بھی نہیں رکھنے، تو یہ مخصوص شرائط ہو گئی۔ تو بندہ خاص وقت میں خاص شرائط کے ساتھ جو بندہ رک جاتا ہے اس کو روزہ دار کہتے ہیں، اور جس وقت وہ رکتا ہے اس کو ماہ صیام کہتے ہیں۔ اگر اس کی یہ نیت نہیں ہے، صبح نیت نہیں کرتا، ڈائٹنگ صرف کرنا چاہتا ہے، تو ڈائٹنگ کے مقاصد تو اس کے حاصل اس کو ہو جائیں گے، لیکن روزے کا جو ثواب ہے وہ اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ روزہ اس کی نیت بھی ضروری ہے اور مخصوص شرائط کے ساتھ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے جو ڈائٹنگ رکھتے ہیں، ڈائٹنگ کے لیے کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں، ان کو روزے کا ثواب نہیں ملتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالی کی طرف سے بے پناہ برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں اتاکم رمضان شہر برکت
यक्षाकुम अल्लाहु फीही फयुनजिल अर्रहमत वयहुत्तुल हताया वयस्तजीबु फीही दुआ यंजुरुल्लाह तआला इला तनाफुसिकुम फी। तुम्हारे ऊपर रमजान आ गया है जो बरकत वाला महीना है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं और तुम पर रहमतें नाजिल होती हैं। अल्लाह अकबर। तुम्हारी खताओं को अल्लाह माफ फरमाते हैं और अल्लाह ताला तुम्हारी मांगी हुई दुआओं को कबूल करते हैं और इसमें तुम्हारे तनाफिस को देखते हैं। रमजान मुबारक में बहुत सी बरकतें नाजिल होती हैं। इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं अपने मकतूबात में कि रमजान मुबारक में अल्लाह की तरफ से जो रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं, बकिया पूरे साल की बरकतों को रमजान मुबारक की बरकतों के साथ वो निस्बत भी नहीं जो कतरे को समुंदर के साथ हो सकती है। तो इसलिए मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सच फरमाया कि रमजान बरकतों वाला महीना है। फिर आका ने फरमाया रमजान अजमतों वाला महीना है। इस महीने को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शहरुन अजीमुन, अजमत वाला महीना कहा। फरमाया कद अजिल्लकुम शहरुन अजीमुन, तुम्हारे ऊपर एक बड़ा महीना आ रहा है। अब देखें, हमारा रमजान मुबारक भी बड़ा और हमारा अल्लाह तो सबसे बड़ा। अल्लाह भी अजीम है, रमजान भी अजीम है और अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते हैं अपने बारे में वहुवल अलीयुल अजीम, और अपने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलक के बारे में भी इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने प्यारे महबूब को खुल्क अजीम अता फरमाया। व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, फिर कुरान पाक भी अजीम है। वलकद आतैना सबअम मिनल मसानी वल कुरआनिल अजीम, ये महीना भी अजीम। इस महीने की इबादत पर जो कामयाबी मिले वो भी अजीम होगी। फिर फरमाया वक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, और तहकीक वो बड़ी कामयाबी पा गया। तो सच फरमाया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये बरकतों वाला महीना है। सच फरमाया कि ये अजमतों वाला महीना है। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये कबूलियत दुआ का महीना है, ये अल्लाह ताला से मांगने का महीना है। लिहाजा इस महीने में दुआओं का खास एहतमाम करना चाहिए। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत रमजान मुबारक के हर दिन और हर रात में जहन्नम से जहन्नमियों को बरी फरमाते हैं, और रमजान मुबारक के हर दिन और हर रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिन की कोई न कोई दुआ को कबूल फरमाते हैं। इसलिए इस माह में इस बात का इस्तेहजार रखना चाहिए कि कोई भी लम्हा मुस्तजाब हो सकता है। हमें हर नमाज के बाद, हर अमल के बाद, कुछ जिक्र किया तो उसके बाद, अगर तिलावत की तो उसके बाद, अगर इस्तिग़फ़ार किया तो उसके बाद, अगर कुछ दुरूद शरीफ पढ़ा उसके बाद, फराइज के बाद, तरावीहों के बाद, नवाफिल के बाद कुछ न कुछ दुआ मांगने का मामूल बना लेना चाहिए कि क्या पता कौन सा वक्त अल्लाह ताला के यहां मकबूलियत वाला हो, कबूलियत दुआ वाला हो। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रमजान की हर रात में एक मुनादी वाले को हुक्म देते हैं कि जो 3 मरतबा ये आवाज लगाता है कि है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता कर दूं, है कोई मगफरत का तलबगार जिसके गुनाहों को मैं माफ कर दूं, है कोई मगफरत का चाहने वाला कि मैं उसको उसकी मगफरत कर दूं। ये 3 मरतबा अल्लाह ताला रमजान शरीफ में ये मुनादी करने वाले से मुनादी की आवाज लगवाते हैं। अब हम पर यह मुनासिर है कि हम कितनी दुआ मांगते हैं। कबूलियत का तो इशारा दे दिया गया। हमेशा मांगने वाले को अपने दामन के छोटे होने का शिकवा तो रहता है, मगर देने वाले के खजाने बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। शायर ने क्या खूब कहा कि टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है, उसके लुत्फो करम के क्या कहने, लाख मांगो करोड़ देता है।
بالکل ٹھیک شاعر نے بھی کہا کہ ہمارے مانگنے میں کمی رہ سکتی ہے، اس کی عطا کرنے والی شان میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، پھر فرمایا رمضان عظمتوں والا مہینہ ہے، پھر فرمایا قبولیت دعا کا مہینہ ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ ہر موسم میں ایک بہار کا موسم بھی ہوتا ہے، جب وہ موسم آتا ہے تو ہر طرف ہریالی ہوتی ہے، پتے سرسبز ہو جاتے ہیں، کونپلیں پھوٹنا لگ پڑتی ہیں، پھول کھلکھلانے لگ پڑتے ہیں۔ تو جس طرح موسموں میں ایک بہار کا موسم ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے مہینوں میں رمضان بھی مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ مغفرت کا سیزن لگا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مغفرت کا بازار سجاتے ہیں کہ ہے کوئی خریدنے والا مجھ سے مغفرت، ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے اپنے گناہوں سے معافی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ بندہ تو معافی مانگتا ہی مانگتا ہے، اگر یہ مصروفیت کی وجہ سے روزہ دار معافی نہ مانگ سکے تو غم نہ کرے، عادت تو نہ بنائے۔ مانگنا اچھا لگتا ہے اللہ کو، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے والے کے لیے پانی کے اندر مچھلیاں، بلوں کے اندر چیونٹیاں اور ہوا میں اڑنے والے پرندے مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، روزہ دار اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے۔ اس کا سونا بھی اللہ تعالیٰ عبادت میں لکھتے ہیں کہ جب وہ سانس لیتا ہے سوتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے سانس لینے کو بھی ذکر میں شمار فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ رمضان برکتوں والا مہینہ، رمضان عظمتوں والا مہینہ، رمضان قبولیت دعا والا مہینہ، رمضان مغفرت کا مہینہ، اور پھر فرمایا رمضان صبر کا مہینہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صبر کا مہینہ قرار دیا اور فرمایا ہوا شہر الصبر، وہ صبر کا مہینہ ہے، وہ صبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا بدلہ اللہ کے ہاں جنت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ تمام جو خواہشات ہوتی ہیں ہماری، کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، ازدواجی تعلقات قائم کرنا، ان تمام خواہشوں سے انسان صبر سے کام لیتا ہے۔ اور اس طرح لغو اور فحش کاموں سے صبر کا جو بندہ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب، کہ روزہ کھانے اور پینے سے بچنے کا نام نہیں، انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ تو لغو اور فحش کاموں سے بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو بندہ بھی لغو اور فحش کاموں سے بچتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے پناہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من لم یزع قول الزور والعمل به فلیس له حاجۃ فی ان یزع طعامہ وشرابہ، جو شخص جھوٹ اور جھوٹ کے متعلقہ کام یعنی کھوٹ وغیرہ نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنے کھانے کو چھوڑ دے یا اپنے پینے کو چھوڑ دے۔ اس لیے بندہ جب جھوٹ اور غیبت سے بچتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت صبر کرنے کی وجہ سے اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ مہینہ سارے کا سارا صبر کا مہینہ ہے۔ جو بندہ صبر کے ساتھ یہ مہینہ گزار لے گا، اللہ تعالیٰ اسے نار جہنم سے آزاد فرما کر جنت کا حقدار بنا دیں گے۔ اللہ رب العزت اس برکت والے مہینے، عظمت والے مہینے، قبولیت دعا والے مہینے، مغفرت والے مہینے اور صبر والے مہینے کا بے پناہ اجر ہمیں عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت اس ماہ رمضان کو ہمارے